أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك. محمد و اہل بیت محمد پر صلوات پڑھیں بلند آواز سے. ایک مرتبہ اپنی دعاؤں کی قبولی کے لیے، مجلس کی قبولی کے لیے، بندگی کی قبولی کے لیے، مرضا کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائے، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت ہو، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں پڑھیں صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہے. بارہا عرض کروں، تکرار ہو جاتا ہے کہ ایک نفر نے بالاخرہ سنانا ہوتا ہے، دوسروں کو سننا ہوتا ہے، بس اتنی بات ہے، ورنہ حقیقت میں یہی ہے. حقیر جانتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور بہرحال اپنے آپ کو آپ کے قدموں کی خاک کے برابر سمجھتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو اہل البیت علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. بہرحال علماء تشریف رکھتے ہیں، مہمان بھی تشریف رکھتے ہیں. ان سے عرض کیا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا. سب سے پہلے یہ ایام مصیبت ہیں، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں، پھر آپ کی خدمت میں تمام علماء اعلام اور فقہاء کرام، جتنے بھی تشیع جہان ہے، مسلمین ہے، محب اہل البیت ہے، سب کی خدمت میں تزکیہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل البیت علیہ السلام کے غم کے ایام میں غم منانے، خوشی کے ایام میں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے.
بہرحال ہمارا ایک بہت پرانا ایک سسٹم تھا، ایک عادت تھی کہ مجلس سے پہلے ایک فقہی مسئلہ جو ہے نا عرض کروں، لیکن بہت عرصہ ہو گیا، ایک خلا ایک پیدا ہو گئی تھی، تو آج اتفاقی طور پہ وہ مسئلہ یاد آ گیا، لیکن چونکہ یعنی زیادہ گفتگو نہ ہو جائے اس وجہ سے مسئلہ فقہی آج عرض نہیں کروں گا، لیکن چونکہ آج مہینے کی پہلی تاریخ کی رات ہے، شب اول ماہ غالباً اگر اشتباہ نہ کروں تو شب اول ماہ میں بلاخرہ ہم ممبروں پہ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ آپ یہ کریں تو وہ کریں، ہاں آپ کے اولاد کی حفاظت ہوگی، آپ کی اپنی حفاظت ہوگی، لہٰذا یہ وظیفہ ہمارا بھی ہے کہ آج کی رات معمولاً خصوصاً جن کے بچے ہیں، اپنے بچوں سے جن کو پیار ہے، ان کے سرانوں کے نیچے صدقے کے عنوان سے کچھ نہ کچھ رکھ لیا کریں، اور صبح کو وہی جو ہے نا بلاخرہ جو محتاج ہوگا اس کے حوالے کر دیں، یا جو محتاجوں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ ہے تو ادھر تک پہنچا دیں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور دوسری بات، پہلی تاریخ کی جو نماز ہے وہ کبھی بھی نہ بھولیں، کبھی بھی کسی وقت بھی نہ بھولیں، کیونکہ اہل البیت علیہ السلام کی احادیث میں ہے کسی کو رزق کی شکایت ہے تو کسی کو کچھ اور مشکلات ہے، مرض کی تکلیف ہے، بالآخرہ مختلف مشکلات انسان کے لیے ہیں، تو ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ جو ہے نا بہت ہی بہترین راستہ ہے کہ پہلی تاریخ کو وہ جو 2 رکعت ہیں پہلی ماہ کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، حتیٰ کہ ہم یہ جو ایران کے ڈرائیور ہیں ان سے ہم نے سنا ہے، عالم دین تو اپنی جگہ، متقی پرہیزگار تو اپنی جگہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جتنے بھی گناہگار صحیح، لیکن پہلی تاریخ کی نماز کو ہم یعنی ترک نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا اور دوسری مرتبہ روایات موجود ہے، اگرچہ پنیر کے بارے میں یہ ہے کہ پنیر کو تنہا نہ کھایا جائے، اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا میٹھی کوئی چیز یا جو ہے نا خصوصاً اخروٹ کا کوئی دانہ جو ہے نا بالاخرہ لے لیا جائے، یہ اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن پہلی تاریخ کو بہت زیادہ اس مطلب کی طرف علماء نے زور دیا ہے، احادیث میں موجود ہے کہ پہلی تاریخ کا جو ناشتہ آپ کریں گے اس ناشتے میں بالاخرہ تھوڑا سا مختصر پنیر جو ہے نا ہو جائے، تاکہ پورے مہینے میں اس شخص کی دعا قبول ہو جائے، یہ روایت موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل بیت محمد۔ موضوع ان دنوں میں 3 موضوع انتخاب کیا ہے، ایک امامت کے بارے میں، ایک امامت عامہ اور امامت عامہ کی حیثیت، اس کے بعد زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں امامت کی قدر، یعنی کس طریقے سے زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا امامت کا خیال رکھا کرتی تھی، اور دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، غریبوں کی مدد کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، بالآخر ہر جگہ پر کوئی بھی اچھا کام انسان انجام دے دے، اگر وہ واجب ہیں، وہ مستحبات ہے، اگر وہ عبادات میں سے ہیں تو وہ عبادت قربتاً الی اللہ کی نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، چاہے مستحب ہے چاہے واجب ہے۔ لیکن جو معاملات ہیں، معاملات میں خود امر کا، معاملے کا انجام پانا ضروری ہے، لہٰذا اس میں اس نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا ہے کہ اگر انسان کسی معاملے کو انجام دے دے اور اس معاملے میں برکت اگر چاہے، اس معاملے کا تقدس بڑھنا اگر چاہے، وہ پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، جیسے کہ ہم تو بالآخرہ طالب علم ہیں، مرحوم شہید رضوان اللہ علیہ نے کتاب شریف لمعہ کی ابتدا میں اس مطلب کی طرف کیا ہے، اشارہ فرمایا ہے
لہذا معاملات اور عبادات ان دونوں بہر صورت کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قربت بہت ضروری ہے، تقرب بہت ضروری ہے۔ تو دوسرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العزت کی رضا اگر چاہتا ہے، خدا کا اگر تقرب اگر چاہتا ہے، اس سے زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کا تقرب اور ان کی رضا کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ اسی دن عرض کروں گا، لیکن اتنا یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ تقرب رضا ائمہ ہدی علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال ان کی رضا کے پیچھے، یہ ایک مقابلے کا کام ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اہل البیت اطہار علیہ السلام نے وہ قدم اٹھایا، اہل البیت علیہ السلام نے وہ کام انجام دیا کہ اللہ رب العزت نے اسی کی جزا میں اپنی پوری رضا ان کے حوالے کر دی۔ لہذا آیت کریمہ میں بھی موجود ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ کے بارے میں، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے حسین تو نے میری رضا کو تمام کاموں میں، امور دنیاوی اور اخروی سب میں مقدم رکھا، میں نے بھی تیری رضا کو مقدم رکھا اور تجھے مرضی قرار دیا، پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کو راضی میں نے قرار دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ تیسرا موضوع حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اسوہ مطہرہ، اسوہ مقبولہ۔ ہم زندگی میں کوئی بھی کام انجام دے دیں، جس طریقے سے بھی ہم چلیں، بالآخر ایک اسوے کی ضرورت ہے۔ بچے کے لیے والدین اسوہ ہے، میاں بیوی کے لیے ان میں سے کوئی فرد اچھا ہو وہ اسوہ ہے دوسرے کے لیے، علماء اسوہ ہے لوگوں کے لیے، عہدیدار لوگ اپنے ماتحت لوگوں کے لیے اسوہ ہے۔ لہذا اسوے کا جو مقام ہے، اسوے کی جو مرتبت ہے، وہ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اسوہ ہے، قدوہ ہے۔ انشاءاللہ یہ تین موضوع آپ کو معلوم ہے کہ بالآخر کسی موضوع کو بھی سیر بحث کرنے کی نہ میرے پاس قدرت ہے اور نہ وقت کی نزاکت یعنی اس کا تقاضا کرتی ہے، لہذا اشارتاً اور علماء میں زیادہ تفصیل گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں ہے، علماء جانتے ہیں ہر چیز کو۔ ابھی ممبری نے منہ کھولا ہے، زبان چلائی ہے، اس وقت علماء بالآخر سمجھ جاتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ تحمل اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ذکر اہل البیت ہے، اس کو سننا ہے، اتنی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ امامت کا موضوع اشارے کے طور سے یہاں پر عرض کروں گا، یعنی اس موضوع کو اگر ہم درک کرنا چاہیں، امامت کے موضوع کو صرف اور صرف اس مطلب کی طرف ہم دیکھیں کہ حضرت زہرا سیدہ کونین، بی بی دو عالم۔ آقا آپ دونوں جو ہے نا، آپ دونوں ادھر اٹھ کے آ جائیں، مجھے اذیت ہو رہی ہے، یقین کریں آقا سیال صاحب آپ بھی آ جائیں، آپ دونوں ادھر آ جائیں، اٹھے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، بہت بہت شکریہ، تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، دشمن اہل بیت کے لانا، اور محمد علی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یعنی کتنا بڑا مقام ہے امامت کا، صرف اور صرف زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے اس اقدام پر اگر تھوڑی سی ہم نظر کریں،
کہ بی بی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کے لیے، ان کی ولایت کے لیے، ان کی حمایت کے لیے کیا کیا؟ اتنی مظلومانہ شہادت بی بی کی، صرف دقت کریں آپ، اتنی مظلومانہ شہادت، اتنی غریبانہ شہادت، اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس امامت کو بچانے کے لیے اسلام نے کتنا خرچ کیا ہے۔ یقین کریں یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، ابتدا معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن انتہا کی صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا، وہ یہ ہے کہ جب بی بی کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کو سفارش بنایا تھا لوگوں نے، ظالموں نے، کہا بی بی یہ جو 2 نفر ہے باہر کھڑے دروازے پہ، آپ سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں ان سے ایک سیدھا لفظ بھی بیان کرنے کو تیار نہیں، میں بخشنے کو تیار نہیں۔ فرمایا زہرا میں نے وعدہ دیا ہے، میں نے قول دیا ہے۔ دیکھیں نا یہاں پر بھی اگر صرف دشمنی اگر منظور ہوتی، اگر عقدہ عداوت اگر یہاں پر منظور ہوتی، بی بی یہاں پر بھی کہہ دیتی نہیں میں اجازت نہیں دیتی، لیکن بی بی نے وہاں پر جو قدم اٹھایا ہے، یہاں پر جو قدم اٹھایا ہے، سب کے سب امامت کی حمایت کے لیے۔ اسی وجہ سے بی بی نے کیا فرمایا، کیا عرض کیا مولا کو، مولا سے یہی عرض کیا مولا گھر آپ کا ہے اور یہ جو حرہ ہے یہ تیری کنیز ہے یا تیری ہمسر ہے، یہ آپ کے ہمسر ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن وہ اندر آ گئے، لیکن بی بی نے کبھی بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا اور اجازت نہیں دی بی بی جو ہے اپنے چہرے کی طرف وہ نگاہ کرے، دیوار کی طرف۔ آخر میں کہہ دیا میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں امامت کی حمایت کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک کس طریقے سے سختی کے ساتھ مجاہدانہ طریقے سے زہرا مرضیہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اب جب فخر کونین کی بیٹی نے اپنے آپ کو اس عظیم عہدے پر قربان کر دیا ہے، پھر ہمارا سمجھنا درک کرنا ہم پر فرض ہے۔ لہذا امامت کے بارے میں 2-4 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ کل اس امامت کے موضوع کو چوتھے دن کے لیے موکول کروں گا، لیکن کل اور پرسوں جو ہے شب شہادت اور کل کی رات یہ سے بی بی سلام اللہ علیہا کی رضا کے بارے میں عرض کروں گا۔ امامت کو سمجھنے کے لیے صرف آیت مبارکہ تبلیغ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، میرے حبیب ان کو پہنچا دو ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کی گئی، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، تبلیغ کا کام انجام نہیں دیں گے، امامت کو نہیں پہنچائیں گے، امام کو مقرر کرنا تو اللہ کا، منصوب کرنا اللہ کا، اعلان امامت نہیں کریں گے، فما بلغت رسالتہ، آپ نے کچھ بھی انجام نہیں دیا۔ یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں اسی نقطے کی زمین میں عرض کروں، وہ یہ ہے اللہ رب العزت کو دیکھنا، اللہ نے کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنی معرفت اور پہچانوانا چاہا اپنے آپ کو، تو سو میں نے مخلوق کو خلق کر دیا تاکہ میری معرفت ہو جائے۔ یہ حدیث مبارکہ قدسیہ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور تمام تفاسیر نے کہا ہے لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی اللہ رب العزت کو اس کی معرفت کی چاہت تھی، مشیت تھی اللہ رب العزت کو، لیکن کسی رسول کو بھیجنا یہ اللہ کی ضرورت نہ تھی، یعنی یوں نہ کہیں ضرورت کیا چیز ہے، ضرورت سے ایک زندگی وابستہ ہوا کرتی ہے۔ بچے کے لیے ضروری ہے ماں اپنی، جب بچہ پہلی مرتبہ پہلا قدم جب دنیا میں بچہ رکھ لیتا ہے، ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پستان سے پہلا دودھ اس کو پلائے، یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد جو یہ 2 سال کی جو مدت ہے، اس میں دودھ پلانا واجب تو نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو عرب میں ہمارے انبیاء اور ہمارے اولیاء اوصیاء وہ اپنے بچوں کے لیے دایا اجارہ نہیں کیا کرتے، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو دودھ پہلا قدم جو ہے اس کو پلانا ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ دودھ اس بچے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ دودھ بچے کو نہ پلایا جائے شاید وہ بچہ زندہ ہی نہ رہے۔ بس ضرورت کسے کہتے ہیں؟ اگرچہ چون چرا کرنے کا حق آپ کو حاصل ہے، یہاں پر مجھے خود بھی حق حاصل ہے، لیکن صرف یعنی جو فرد اکمل ضرورت کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ فرد اکمل ہے، یہ جو ہے نا خصوصی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ ضرورت کی کوئی تعبیر اور نہ ہو، ضرورت سے انسان کی زندگی وابستہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر رسالت کا اعلان اللہ رب العزت نہ کرتا، اگر کسی کو نبی بنا کر اس کائنات میں اللہ نہ بھیجتا تو خدا کی ضرورت ہو کہ خدا کے لیے کوئی مشکل پیش آئے نہیں، اتنی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن چونکہ ایک مانوس مخلوق کے لیے ایک مانوس نبی کی ضرورت ہے، لہذا انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں تک بات ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم جو تشہد میں بھی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ اللہ رب العزت کا بالآخر ارادہ ہے، قصد ہے۔ یہ رسالت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس کے بعد دیکھو خداوند عالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے رسول آتے رہیں گے، نہیں، جب 1,24,000 تعداد پوری ہو جائے بس میری رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جلدی سے اپنے نبی سے کہا، میرے حبیب جائیں ان لوگوں سے کہہ دو کہ علی جس کا مولا علی، جس کا مولا میں ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ لوگوں سے کہہ دو۔ اب یہ جو منصب ہے، منصب رسالت ختم ہے، لیکن منصب امامت یہاں سے شروع ہے۔ یہاں سے یہ چیز جو معلوم ہوتی ہے ہمیں، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا فما بلغت رسالتہ، اس سے یہ چیز ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو امامت ہے وہ رسالت کی ضرورت ہے۔ یعنی سادہ تعبیر میں کہہ دوں وہ یہ ہے کہ اگر امامت نہ ہو تو رسالت کی حیات، رسالت کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی حدیث مرحوم ہے، اگرچہ کچھ اعتراضات بالآخر آپ محقق ہیں، آپ لوگ علماء ہیں، جانتے ہیں اس کے بارے میں کچھ مشکلات ہیں، لیکن مرحوم میر جہانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بس صرف اتنا ذہن میں رکھے گا، اس روایت کو جب آپ نقل کریں گے مکان اور زمان کا خیال ضرور رکھے گا۔ میں مظفر آباد میں تھا اور اس روایت کو پڑھنے والا باغ میں تھا۔
کشمیر میں، مظفر آباد کشمیر اور باغ کشمیر جو ہے. پھر وہاں پر بالآخرہ سارا ما سار، یہ جو باتیں جو ہے نا بالآخرہ وہاں پر ہو گئی. تو باہر دقت کیجیے گا، میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کی دنیا ہے. جب باتیں کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، یہ حتماً ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو خلق نہ کرتا. ولولا محمد ولولا علی لما خلقتک، اے میرے نبی اگر علی کا اگر وجود نہ ہوتا، علی کو خلق کرنا اگر منظور نہ ہوتا تو میں آپ کو خلق نہ کرتا. یعنی آپ کی خلقت باعث بنی کہ میں کائنات کو بنا لوں، اور علی کی خلقت باعث بنی کہ میں آپ کو بنا لوں. اور زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ اگر زہرا اگر نہ ہوتی لولا فاطمہ لما خلقتکما، آپ دونوں کو میں خلق نہ کرتا. کلمۃ حق، لیکن کیا ہے جس طریقے سے لا الہ الا اللہ لا حکم الا للہ. یہ جنگ صفین والے آج بھی موجود ہیں. ابن عشعش کے بچے آج بھی اس جہاں میں موجود ہیں. جب جنگ صفین میں لوگوں نے قرآن کو نیزے پہ اٹھایا اور کہا لا حکم الا للہ، امیر المومنین کے سامنے جا کر روکنا شروع کر دیا. مولا نے یہی فرمایا تھا میں ناطق ہوں، وہ صامت ہے. جہاں پر ضرورت ہو ناطق بولتا ہے، صامت کا وہاں پر سکوت کوئی مسئلہ نہیں ہے. جائیں نیزہ جنہوں نے لیا وہ ان کو کاٹ ڈالو. لیکن اشعث کے بچے، اشعث کی نسل، اشعث کا جو ہے نا یہ سارے وہاں پر موجود تھے. لوگوں نے آ کے کہہ دیا اب کیا کروں، لا حکم الا اللہ. حضرت نے فرمایا کلمۃ حق، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یراد بہل باطل، اس سے باطل کا ارادہ کیا جاتا ہے. یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں، حدیث مبارکہ متن کے لحاظ سے مشکل نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں آپ نے تو کہہ دیا امیر المومنین کو پیغمبر سے جو ہے نا اوپر بنا دیا. اور اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ان دونوں سے بھی افضل بنا دیا، جبکہ ان دونوں کی ولایت بی بی پر ہے. پیغمبر کی ولایت بھی ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت بھی ہے. یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اسی وجہ سے امام عسکری علیہ السلام نے منتہی مرحوم طیب نے اس مطلب کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر حجت ہے، اور ہماری مادری گرامی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر حجت ہے. لیکن علی کی جو حجت ہے، علی کی جو ولایت علیہ السلام کی ولایت ہے، یہ زہراء مقدسہ پر موجود ہے. لیکن پھر بھی لوگ اس سے غلط رنگ کرتے ہیں، چونکہ دشمن ہے. دشمن یہی ہے، دشمن کو عیسیٰ کی عمر قبول ہے، دشمن کو حضرت خضر صلوات اللہ وسلام علیہ کی عمر قبول ہے. دشمن کو بہت ساری چیزوں کی عمر یعنی قبول ہے. دشمن کو حتیٰ کہ ہمارے سب سے جو دشمن ہے ابلیس لعین ہے اس کی عمر قبول ہے، لیکن دشمن کو امام زمان کی عمر قبول نہیں ہے. یہ دشمن کا کام ہے، دشمن کی روش ہے. اگر یہی دشمن سابقہ انبیاء کی عمر کی طرف اگر دیکھ لیتے، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال، یہ کوئی کم عمر نہیں ہے. مگر امام زمان کو کتنی عمر گزر گئی ہے، کتنی مدت گزر گئی، ابھی 2000 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، بلکہ 1500 سال بھی نہیں گزرے ہیں. چلو یہ تو گزر گئے، لیکن جو زندہ ہے یعنی شیطان کی عمر کو قبول کر لینا، زندگی اس کی حیات کو قبول کر لینا، لیکن امام زمان علیہ السلام کی عمر کو قبول نہیں کرنا. وہ اس کو ان کے بارے میں کہتے ہیں جنہیں وہ ڈوبنا، وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. جن کا مقدر ہی غرق ہو جانا ہے ان کے لیے سفینہ درکار نہیں ہے. وہ چڑھ بھی جائیں گے سفینے میں، پھر بھی ان کو نکال دیں گے.
لہٰذا یہاں پر زہرا مرضیہ پر یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں صرف اسی آیت کریمہ پر سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت صرف اسی پر تھوڑی سی وہ دقت کرے، ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے وہ جائیں خدا رب العزت پر اعتراض کریں۔ یہ تو اللہ نے کہا ہے میرے حبیب اگر تم میرے علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو بلکہ اعلان نہ کرو تو فما بلغت رسالتہ، کیا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام دیا ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کہہ دے کہ امیر المومنین رسول کرامی سے افضل ہے۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرے حبیب جائیں ملت ابراہیمی کی پیروی کر دیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اتباع تابع اور متبوع ہم نے کہا ہے، جو متبوع ہوتا ہے وہ ہمیشہ افضل ہوتا ہے، تابع فاضل ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ابراہیم نبی علیہ السلام میرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ لہذا جو کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعے سے ہم ان کی افضلیت کو ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نسیر بہ، یہ تمام جو دشمن اہل بیت ہے وہ اپنے کانوں کو کھول کر سنیں کان سے اس مطلب کو، ہم ان کو فاضل نہیں سمجھتے ہیں بلکہ حسنین شریفین جن کی فضیلت کا وہ بھی منکر نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار تو حسن و حسین ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں وہ ابوہما افضل منہما، لیکن ان کے والد گرامی علی بن ابی طالب حسنین شریفین سے بھی افضل ہیں۔ حسنین کی فضیلت کے بارے میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے، لہذا یہاں پر فضیلت کی بات نہیں ہے، یہاں پر ایک چیز ہے، یعنی اگر دیکھو ہم یہی کہتے ہیں اگر امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا انقلاب جو کربلا میں برپا کیا، عرفاء نے کہہ دیا، علماء نے کہہ دیا، یعنی کربلا کا جو انقلاب ہے اس کی وجہ سے اسلام کی بقا کا بیمہ ہو گیا، اسلام ہمیشہ اگر باقی ہے تو کربلا کے انقلاب کی وجہ سے، اور وہاں پر بھی ہم یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں اگر زینب نہ ہوتی، زینب اگر کوفے میں نہ جاتی، زینب اگر شام نہ جاتی، اگر شام میں وہ خطبے بیان نہ فرماتی، کربلا میں دفن ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زینب کبریٰ حسن مجتبی حسین خامس علیہ السلام سے افضل ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن کچھ سلسلے ایسے ہیں، آپ کی خدمت میں یہی میں نے عرض کی کہ ایک طرف نبوت ہے، ایک طرف رسالت ہے، ایک طرف امامت ہے، چلو نبوت اور رسالت ایک منزل پہ اگر رکھ دیں تو ایک طرف امامت ہے۔ علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ حضرت زہرا کے تمام اولاد امجاد کے والد محترم ہے، والد مکرم ہے، لیکن حضرت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں واضح بیان فرمایا ہر انسان کی نسل اس کی پشت سے ہے، اس کے صلب سے ہے، لیکن میں رسول جس کی نسل اگر بڑی ہے تو وہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا سے۔ بس نبوت اور امامت کے درمیان ایک برزخ ہے، اگر اس برزخ کا وجود نہ ہوتا، جس برزخ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ ظرف امامت ہے، تمام ائمہ ہدی علیہم السلام مظروف ہے زہرا مرضیہ کے لیے، حسنین شریفین سے لے کر مہدی دوران تک سب کے سب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی جو اولاد میں ہیں،
یعنی یوں کہہ لیں کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں رسالت کے لیے یہاں پر جو کہہ دیا کہ امامت رسالت کی ضرورت ہے، یعنی حیات رسالت امامت پر منحصر ہے، اسی چیز سے وہ حدیث اس کی صداقت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ اے احمد لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو نہ بناتا، ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ یہاں سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے، یعنی علی احمد کی ضرورت تھی، ضرورت کا نام ہے، اور اسی طریقے سے علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ضرورت کا نام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آیت مکرمہ میں اللہ رب العزت نے امامت کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ساری رسالت اور ساری نبوت اگر یہ سب کے سب اگر ان کو خلاصہ کر دیا جائے، وہ رسول گرامی اسلام اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور اس نچوڑ اور اس سمن کی جو حفاظت ہے اور اس کا جو بیمہ ہے وہ امامت کا اعلان ہے، وہ امامت کا وجود ہے۔ اگر امام آج نہ ہوتے تو کہاں پر رسالت کا وجود ہوتا؟ صلوات علی محمد و اہل بیت اللہ۔ ایک طرف ایک وجود، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مبعوث ان کی بعثت جب ہوئی تو کہتے ہیں کہ کائنات میں شیطان کی اتنی چیخ و پکار تھی، شیطان لعین ابلیس نے اتنا چیخا، اتنا پکارا کہ اس کی آواز ہر کسی کے کانوں تک اس کی آواز جا رہی تھی، رنہ تھا، یعنی ایک جیسے گھنٹی ہے اس طریقے سے جو ہے نا شیطان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ لیکن رسالت کے آنے کے ساتھ شیطان کی چیخ تو بلند ہو گئی، وہ فریاد کر رہا تھا، آسمان تک اب اس کے لیے جانا ممکن نہیں ہے، شہاب ثاقب آتے اور شیطان کو وہیں سے جو ہے نا بھگا دیتے۔ لیکن جو مشکل ہے، سب سے جو مشکل ہے وہ منافق، وہ منافق رسالت کے اعلان کے ساتھ نفاق ختم نہیں ہوا، نفاق ہے، لیکن امامت نے کیا کر دیا؟ آ جائیں سورہ مائدہ کی اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3، اس کے بارے میں رسالت کے ساتھ نفاق ختم نہیں ہوا، لیکن امامت کے ساتھ نفاق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت باری حق ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خوشحالی ہے ایک طرف سے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں ایک طرف رحمان ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف خوشی ہے، ایک طرف غم ہے۔ کربلا میں ماتمداری ہے، مدینے میں ماتمداری ہے، اہل البیت اطہار، لیکن بنی امیہ اس کو عید قرار دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں وہاں پر۔ یہ کائنات میں ایسا ہے، لہٰذا جب ایک انسان کوئی عمل خیر انجام دیتا ہے تو اس وقت امام زمان علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہے اور شیطان کے غم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہی مومن اگر گناہ کر جاتا ہے تو اس وقت بھی شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور اس طرف سے امام زمان علیہ السلام غمگین ہے۔ امامت کا جب اعلان ہو گیا تو یہاں پر یہ دو نقطے آ جاتے ہیں، تولی بھی وہاں پر موجود ہے، تبنی بھی وہاں پر موجود ہے۔ لوگ خوشحال ہو گئے، مومنین خوشحال ہو گئے، رسول خوشحال ہوئے، ہر کے ہم میں خوشحال ہے، لیکن کافر اور منافق کا کیا بنا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ ممکن تھا ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہے کہ آج میں تیرا کام کروں گا، کل تو میرا کام کروں گا۔ آج ہمارے ادارات کا یہی حال ہے،
یہ سلسلہ تھا. ایک نے سقیفہ میں کہہ دیا تو ہاتھ ملا، تو ہاتھ پڑا، میں ہاتھ رکھ دوں گا اور کل کو تو میرا نام لے لینا، اور ایسا ہو بھی گیا. یہ اپنی جگہ. لیکن جب امامت کا جب اعلان ہو گیا، لوگ اس دین سے بہت کچھ کھانا چاہتے تھے، پینا چاہتے تھے، لیکن یہاں پر کہہ دیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یہ جو کافر لوگ ہیں، یہاں دیکھو نا، خدا عالم ذوالجلال نے کہہ دیا ہے جو بھی امامت کا دشمن ہوگا وہ کافر ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینک، جو کافر ہے وہ تیرے دین سے مایوس ہو گیا ہے. وہ چاہتا تھا یہ دین ایک اچھا لقمہ ہے، اس لقمے کو لیا جائے، لیکن امامت کے اعلان کے ساتھ وہ لقمہ نہیں لے سکے، مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشونی، میرے حبیب دیکھ لے. یہاں پر پھر بھی رسول پیغمبر کی طرف ایک چھوٹا سا اشارہ جو ہے نا یہاں پر اللہ رب العزت کر رہا ہے. یعنی میرے حبیب نے دل سے دل میں کہا کہ پروردگارہ ان کا میں کیا کروں، ان کا میں کیا کروں. اللہ رب العزت نے فرمایا اب فلا تخشوہم، اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، اعلان کر دیا ہے. امام مشخص ہے، اب اس امام کی مخالفت کرنا ان کا کام علیحدہ بات ہے. انہوں نے جا کر بخن لگا یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب اصبحت مولاي و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، یہ کہہ دیا وہاں پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمہارے اوپر نعمت میں نے تمام کیا، دین کو کامل کر دیا. بہر صورت آیتیں بہت زیادہ ہے، ہمیں صرف اور صرف یہ جاننا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول کریم کی اکلوتی بیٹی ہے. رسول کے لیے کوئی دوسری بیٹی نہیں تھی. سادات بہرحال تشریف رکھتے ہیں بہت سارے، رسول کے لیے کوئی دوسری بیٹی نہیں تھی. یہ جو امت مسلمہ جو کہتی ہے پیغمبر کے لیے وہ بیٹی ہے تو یہ بیٹی ہے، لیکن نہیں، پیغمبر کی کوئی بیٹی نہیں تھی. اور تو اتنی عظمت کے باوجود، اتنے مقام کے باوجود کیا ضرورت تھی زہرا کو در و دیوار کے درمیان جانے کی؟ تو اس وجہ سے کہ زہرا یہ جانتی تھی، زہرا کو یہ امید تھی لوگوں سے کہ پیغمبر کو دنیا سے گئے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، پیغمبر کی رحلت کو 1-2 دن ابھی گزرے ہیں، تو کیسے ان لوگوں نے بی بی پر مظالم ڈھائے. اگر علی کے لیے زہرا یہ سب کام کر سکتی ہے، مظلومہ ہے حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا. یہ جو ایام ہے، ان ایام میں زہرا کی کیا حالت ہے، سب آگاہ ہیں اس چیز سے. یعنی جب وہ 2 ظالم جو آئے تھے زہرا کی خدمت میں، کچھ لحظے کے لیے زہرا خود ادھر ادھر دیوار کی طرف رخ کرتی رہی، لیکن آخر میں ایک جملہ ہے، اب مجھے نہیں معلوم، یعنی زہرا اس حد تک نحیف ہو چکی تھی. زہرا نے اپنے ارد گرد جو خواتین تھی ان سے یہ کہا جا کر میرے اور ان ظالموں کے درمیان ایک پردہ جو ہے کر دو، اور میرا چہرہ اس طریقے سے مجھے پھیر دے، اس طریقے سے. رسول کی بیٹی ہے، 18 سال عمر ہے. اس 18 سال عمر میں یعنی کتنے دن مریض ہوئی زہرا مرضیہ، کتنے دن مریض ہوئی. اس میں اس حد تک زمین گیر ہو جائے زہرا مرضیہ اور کہہ دے صبت علی مصائب
صبت علی الایام صرن لیالیا. بابا آپ کی رحلت کے بعد آپ کی بیٹی زہرا پر وہ مصیبتیں پڑی. اگر یہ مصیبتیں روشن دن پر پڑ جاتی، یہ تاریک رات میں بدل جاتے. وہ کون سی مصیبت ہے جو زہرا پر آئی؟ دروازے کا جلایا جانا یہ مصیبت ہے، پسلیوں کا شہید ہونا مصیبت ہے. ایک وقت علی زہرا کی خدمت میں آئے. زہرا نے گریہ کرنا شروع کیا. اس وقت علی نے پوچھا زہرا آپ یہ بتائیں آپ کیوں گریہ کرتی ہیں؟ میں اس وجہ سے گریہ کرتا ہوں کیونکہ آپ مجھ سے جدا ہو رہی ہے. پیغمبر کی بیٹی اس دنیا کو چھوڑے جا رہی ہے. اس وقت زہرا نے کہا یا علی اس لیے میں گریہ کرتی ہوں، معلوم نہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد اور کیا کیا ظلم یہ لوگ آپ پر کریں گے، کتنا ستم کریں گے. بی بی کو کتنا درد ہے علی کا، بی بی کو کتنی فکر ہے حسنین شریفین کی. آج بی بی در و دیوار میں آ کر صدا دے رہی ہے. ہم بی بی سے عرض کریں گے بی بی اگر آپ آگ کے مقابلے میں آئی امامت کے دفاع کے لیے، علی کو بچانے کے لیے، حسنین کو جلنے سے بچانے کے لیے، لیکن پھر بھی علی زندہ تھے. لا فتح الا علی کا مصداق زندہ تھا. لیکن کربلا میں آپ کی بیٹی زینب عصر عاشور کو جب خیام میں آگ لگی، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک قداور خاتون جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے، خالی ہاتھ باہر آتی ہے. میں نے جا کے پوچھا بی بی اس خیمے میں کوئی قیمتی چیز موجود ہے؟ تو خاتون نے جواب دیا کوئی قیمتی چیز تو نہیں ہے، لیکن میرے بھیا حسین کی امانت ہے. میرے سجاد خیمے میں جل رہے. اللہ اکبر. زینب کی کتنی مظلومیت تھی. کبھی بدلگاہ میں حسین کی لاشیں کو دیکھتی، کبھی خیمے میں سجاد کی مظلومیت کو دیکھتی. ایک وقت آتا ہے شام کا بازار ہے، زینب کیا دیکھتی ہے؟ شام کے بازار کی چھتوں میں کوئی اہل بیت پر پتھر مار رہے، کوئی آگ برسا رہے. ایک وقت میں نے دیکھا سجاد کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، امامے میں آگ لگی ہوئی تھی، سجاد آگ بجھا نہیں پا رہے تھے. ایک طرف کیا دیکھا حسین کی بیٹی شرمندگی کی وجہ سے اپنے آستینوں سے چہرہ چھپا رہی تھی. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسين.